جی ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ ایک نئے سفر، ایک نئے ٹور کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ باؤ جی کو آپ دیکھ رہے ہیں، کافی دنوں کے بعد باؤ جی کے ساتھ اس وقت ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے سب سے خوبصورت ضلع مانسہرہ کی خوبصورت وادی سرن میں اس وقت میں موجود ہوں، کلے گاہ کے مقام سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہمارا خوبصورت ٹور شروع ہونے جا رہا ہے ضلع بنیر کی طرف۔ تو یہ کلے گاہ کا مقام ہے، یہ وادی سرن ضلع مانسہرہ کی ایک خوبصورت وادی ہے۔ میرا سفر ناردن کا ہو، جی بی کا ہو، کہیں بھی میں نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہو تو میں سرن ویلی سے اپنے سفر کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ جیسے کہ آج اس وقت ہم اچھڑیاں انٹرچینج سے سی پیک پر موجود ہیں۔ اچھڑیاں انٹرچینج سے سی پیک پر موجود ہیں۔ یہاں سے ہم نے ایک ٹنل کراس کرنا ہے، اس کے بعد یہ جو راستہ ہے یہ اگی کی طرف جا رہا ہے۔ تو بائک الاؤ نہیں ہے، ہم نے ریکویسٹ کر کے اجازت لی، تو لیٹ ہو رہے تھے، دربند پہنچے۔ یہاں پہ کشتی کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا لانچ کا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دربند کا علاقہ ہے سارا۔ تو یہاں سے تقریباً 20 سے 25 فٹ اترائی ہے۔ باؤ جی سامنے کھڑے ہیں، لانچ کا پتہ کیا ہے تو وہ اب بک کروانی پڑے گی ہم کو۔ جو لانچ ہے اب بک کروانی پڑے گی، یہاں سے باؤ جی کو نیچے لے کے جائیں گے۔ کافی مشکل یہ راستہ ہے۔ لوگوں نے یہ اپنی جو بائک ہے باؤ جی کو لانچ میں لوڈ کیا، بڑی مشکل سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، 25 سے 30 فٹ اترائی تھی، سارا سیڑھیاں تھیں، اس کے بعد کچا راستہ تھا، بڑی پریشانی ہوئی، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ مگر جب مجھے وہ لانچ والے نے دیکھا تو اس کی مہربانی، وہ پھر آیا، اس نے میرے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کی۔ تو 2000 روپیہ یہ لیتے ہیں، تو ہمارے سے انہوں نے کہا جی کہ 1000 روپیہ لیں گے۔ نکوال کے مقام پر انہوں نے ہمیں اتارنا ہے، نکوال مدہ خیل۔ ہمارا جو دوسرا کنارہ ہے وہ ہے نکوال مدہ خیل، وہاں پہ یہ ہمیں اتاریں گے، تو ہم لوگ پھر اپنا سفر جو ہے آگے شروع کریں گے۔ تو ہمارا بنیر کا یہ ٹور ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے بنیر کے جتنے بھی خوبصورت مقامات ہیں وہ ایکسپلور کریں گے۔ اگست کے مہینے میں کلاؤڈ بس جو آیا تھا بشونے کے مقام پر، ایک دو مقامات اور ہیں، انشاءاللہ ان کو ایکسپلور کریں گے۔ اور 2-3 یہاں پہ بزرگ ہستیاں ہیں بنیر میں، تو ہمارا ارادہ ہے وہاں بھی جانے کا، وہاں سے بھی کچھ معلومات لے کے اللہ والوں کی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے چینل کے تعاون سے۔ تو یہ خوبصورت سفر ہمارا جو ہے وہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باؤ جی کو آپ دیکھ رہے ہیں، مگر میں نے، یقین کیجئے گا کہ 12 گھنٹے مسلسل ہائکنگ کی ہے پہاڑوں میں، اتنی پریشانی نہیں ہوئی جو 25 سے 30 فٹ یہ GS 150 کو نیچے لے کے آئے ہوں تو جتنی پریشانی ہوئی۔ تو یہ تربیلا ڈیم کے خوبصورت نظارے ہیں جی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تھا تربیلا ڈیم، پھر یہ دوسرے نمبر پہ آیا، پھر تیسرے نمبر پہ آیا۔ تو اب میرے پاس اس کے بارے میں کچھ اتنی خاص معلومات نہیں ہے کہ یہ دنیا کے کتنےویں نمبر پر ہے، تیسرے پر ہے، پانچویں پر ہے، ساتویں پر ہے۔ تو پہلے یہ دنیا کے پہلے نمبر پہ تھا، کچھ عرصہ پہلے، کچھ 20 25 30 40 50 سال لگائیں پہلے، دنیا کا نمبر 1 یہ ڈیم تھا۔ تو میں نے لانچ والے کو کہا، میں نے کہا جی ہم لوگ اگر یہاں سے بذریعہ کشتی اس لانچ کے ذریعے ہری پور جانا چاہیں، تو کہتا ہے جی کہ اگر آپ لوکل جائیں گے تو 2500 کے 3000 کرایہ ہے، اگر آپ اپنے باؤ جی کو اور خود لانچ بک کروائیں گے تو کم و بیش 8000 روپیہ رینٹ ہے۔ میرا چھٹا 7واں چکر ہے دربند کا۔
تربیلا ڈیم میں نے پہلے بھی الحمدللہ تقریباً 4 سے 5 مرتبہ میں یہاں اس لانچ کے خوبصورت سفر سے لطف اندوز ہو چکا ہوں۔ تربیلا ڈیم کے اندر ایک یہاں پہ بزرگوں کا مزار ہے، وہاں پہ بھی میں حاضر ہوا تھا آج سے کوئی 5 6 سال پہلے۔ تو اس کی جو گہرائی ہے وہ کم و پیش ایک اندازے کے مطابق جو میں نے معلومات لی ہے 150 فٹ اس کی گہرائی ہے۔ تربیلا ڈیم کی جو گہرائی ہے وہ ہے 150 فٹ، اور اس کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو دربند کا ایریا ہے یہاں پہ ساری آبادی ہے، مگر نیچے جب آتے ہیں آپ تو آپ کو پہاڑ ہی نظر آتے ہیں، چٹانیں ہی نظر آتی ہیں، کناروں پہ اس کے چٹانیں ہیں۔ تو ارد گرد دوسرے شہروں سے، دوسرے ضلعوں سے لوگ ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو اگر انہوں نے جانا ہو اپنے کسی ضروری کام کے لیے، تو وقت کو بچانے کے لیے، سفر کو کم کرنے کے لیے وہ لوگ یہ لوکل جو لانچ چلتی ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک سہولت انہیں میسر ہے تو اس کو وہ اپنے استعمال میں بروئے کار لاتے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت تربیلا ڈیم کے ویو ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے انسان کہیں سوئٹزرلینڈ میں آ گیا۔ تو یہ خوبصورت سفر ہمارا جاری ہے جی۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ونٹر جو ہے شروع ہو گیا ہے، سردی کافی ہے۔ ہم نے ضلع مانسیرا سرن ویلی سے اپنے سفر کا سٹارٹ کیا کلیگاہ سے۔ کلیگاہ سے ہم لوگ اچھڑیاں انٹرچینج آئے، سی پیک سے ہوتے ہوئے پہلا ٹنل ہم نے کراس کیا، اس کے بعد جو اگی کا انٹرچینج تھا وہاں سے ہم لوگ پھر سی پیک روڈ کو چھوڑ کر لوکل جو راستہ ہے اگی کی طرف آتا ہے اس راستے سے ہم لوگ بذریعہ باؤجی ہم نے اپنا خوبصورت جو سفر ہے وہ سٹارٹ کیا۔ تو وہاں سے راستے میں نے ویڈیو نہیں بنائی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وقت بہت کم تھا کہ اندھیرا نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جائے، مگر وہی ہوا، پھر بھی ہم لیٹ ہو گئے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں لانچ مل گئی۔ اگر مزید ہم 10 سے 15 منٹ لیٹ ہوتے تو انہوں نے بھی چلے جانا تھا۔ یہ شکار والی کشتی ہے، یہ جو لانچ ہے یہ یہاں سے اب سامنے ایک کنارے پہ کھڑے ہونے لگے ہیں۔ یہاں سے میرا خیال ہے کچھ شکاری جو ہیں، مچھیرے جو ہیں ان کو بٹھائیں گے، وہ مجھے جال نظر آ رہے ہیں توڑوں میں، تو یہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ ہاں جی بالکل، وہ دوست کہہ رہے ہیں جی کہ یہ یہاں سے ہم لوگ بیٹھیں گے تو پھر ساری رات ہم لوگ جو ہے نا شکار کریں گے، دوست یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ دو ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، کافی بڑا توڑا ہے جی، جال کا نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے، چلیں ہاں جی بالکل ایسے ہی تھا جی، بالکل ایسے ہی تھا۔ ساری رات یہ شکار کریں گے تو اب ہونے لگا ہمارا شکار کشتی آ گئی ہے دوسرے کنارے پہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو مجھے پتہ نہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے اسے لانچ میں کشتی کو رکھا، لیں جی کشتی اتار، کشتی واپس اپنے سفر کو موو ہو گئی ہے شکار کے لیے۔ بڑی مشکل سے ہم نے اپنی بائک جو ہے، پانی کافی کم ہو رہا ہے، اتاری اور بڑی مشکل سے اوپر لے کے آئے ہیں، جوتے شوتے سب کچھ کیچڑ میں بھر گئے۔ باؤجی سامنے کھڑے ہیں، یہ پہاڑ سے ہوتے ہوئے جیسے میں انگلی کا اشارہ کرنا ہوں طور گھر کا بہت بڑا پہاڑ ہے جی۔ لیں جی یہ رات میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تقریباً کم و بیش 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے ہیں۔ طور گھر کا یہ جو پہاڑ ہے یہ ختم نہیں ہو رہا، طور گھر کا مطلب بھی یہی ہے جی، بڑا پہاڑ۔ تو سفر ہمارا اب یہاں سے آگے کی طرف جو ہے نکوال مداخیل ہم اترے ہیں، وہاں سے پھر پہاڑی سلسلہ چلتے چلتے اب کس وقت پہنچیں گے یہ تو راستہ بتائے گا اور وقت بتائے گا۔ ہمارا جو سفر ہے وہ جاری ہے بنیر کے لیے۔